بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام نعم القرین الرضا، تسلیم و رضا بہترین مصاحب ہے، والعلم وراثۃ کریمہ، علم شریف ترین میراث ہے، والآداب حلل مجددہ، اور علمی اور عملی اوصاف نو بنو خلعت ہیں، والفکر مرآۃ صافیہ، اور فکر صاف و شفاف آئینہ ہے۔ قرین کسے کہتے ہیں؟ قرین اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ساتھی، مصاحب، ساتھ رہنے والا، ساتھ چلنے والا۔ وراثت، ارث، جو کچھ انسان مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ حلل، حلل یہ جمع ہے حلہ کی، حلہ کہتے ہیں ہر نئے کپڑے کو یا نئے زیور کو، اس کو کہتے ہیں۔ مرآت شیشہ، صافیہ شفاف۔ خوب، امام علیہ السلام جہاں پر بیان فرما رہے ہیں نعم القرین الرضا، بہترین ساتھی کیا ہے؟ الرضا۔ تو جس حال میں ہے، جن حالات میں تو رہ رہا ہے، اس پر راضی رہنا، یہی تیرا بہترین ساتھی ہے۔ اس لیے کہ بعض چیزیں تیرے بس میں نہیں ہوتی کہ تو اپنی منشا کے مطابق ان میں کوئی تبدیلیاں کر دے، یعنی ان میں تغیر و تبدل تیرے امکان میں نہیں ہوتا۔ دو تین چیزیں بڑی آسان عام فہم۔ اگر تو بیمار ہو گیا ہے، علاج کرانا تیرے بس میں ہے، لیکن تمہیں صحت کب ملے گی یہ تیرے بس میں نہیں، یہ اس کے بس میں ہے جس نے تمہیں بیماری دی ہے۔ اگر تو فقیر ہو گیا، مالی حوالے سے تو مشکلات کا شکار ہے، یہ تو تیرے بس میں ہے کہ تو نے کوئی کاروبار کرنا ہے، تو باہر جانا ہے، لیکن کب حالات بدلیں گے یہ تیرے بس میں نہیں۔ امام علیہ السلام ہمیں ان حالات کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں نعم القرین، تیرا بہترین ساتھی ہے الرضا، یعنی جس حال میں تو ہے اس پر تو راضی رہے۔ اگر اللہ نے تمہیں بیماری دی ہے، علاج کرا، لیکن اس پر راضی رہے۔ اگر تیرے پاس مال نہیں ہے تو اس حالت پر تو راضی رہے۔ اگر کوئی مشکلات پہ آ گیا ہے اس پر راضی رہے۔ اس لیے کہ اگر تو اس پر راضی نہ رہے گا، تو پریشان رہے گا، تو ادھر جا ادھر جا، اس کو بتا فلاں بتا، اگر تو یہ کرتا رہے گا سوائے اس کے کہ تو اپنی مشکلات میں اضافہ کرے گا، تمہیں اس سے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے معصوم فرماتے ہیں نعم القرین الرضا، جس حال میں ہے اس حال پر راضی رہنا، یہی تیرا سب سے بہترین ساتھی ہے۔ لوگوں کے سامنے تو جا کر اپنی مشکلات کو صبح سے شام تک بیان کرتا رہے،
فرماتے ہیں اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا نعم القرین الرضا۔ آگے فرماتے ہیں العلم وراثۃ کریمہ۔ علم کیا ہے؟ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم ایک نور ہے جس کے دل میں اللہ چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علم علم وحی کہلاتا ہے جو انبیاء کو ائمہ کو ملتا ہے، اور ایک علم کسبی ہوتا ہے جو ہم لوگ پڑھ پڑھ کے پہلی جماعت سے لے کر آخر تک حاصل کرتے ہیں۔ علم نور ہے۔ علم چیزوں کو تیرے لیے روشن کرتا ہے۔ دو لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، ایک مال چھوڑ کے جاتا ہے، وہ بھی وراثت ہے، ایک علم چھوڑ کے جاتا ہے، علمی آثار چھوڑ کے جاتا ہے، یہ بھی وراثت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں العلم وراثۃ کریمہ، وہ علم کو بہترین میراث قرار دے رہے ہیں۔ اور دیوان علی میں جو اشعار امیر المومنین علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، وہاں پر بھی مولا نے یہی فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مالو، یا کہیں پر ہے وللجہال مالو، کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں۔ کون سی تقسیم؟ لنا علم، کہ ہمیں اس نے علم عطا فرمایا، اور ہمارے دشمنوں کو یا دوسری تعبیر کے مطابق جاہلوں کو مال۔ اب سمجھ آئی کہ مولا کیوں فرما رہے ہیں العلم وراثۃ کریمہ۔ عالم جو میراث علمی چھوڑ جاتا ہے، یہی نہج بلاغہ آپ پڑھ رہے ہیں، 1042 سال پہلے سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ امیر المومنین کی کلام کو جمع کر کے ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ یہ ہے وراثت کریمہ۔ وہ اگر مال چھوڑ جاتے، آپ نے دیکھا ہے دنیا میں کتنے لوگ ہیں ہزاروں ایکڑ زمینیں چھوڑ جاتے ہیں، سونے اور چاندی چھوڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایک مدت کے بعد ان کا نام تک نہیں رہتا۔ لیکن جو علمی میراث چھوڑ کر گئے ہیں، آج دنیا جانتی ہے کہ سید مرتضیٰ کون ہے، آج دنیا جانتی ہے کہ جابر بن حیان کون ہے، آج دنیا جانتی ہے کہ علامہ ہلی کون ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے اس جملے کو سمجھا کہ مولا فرما رہے ہیں العلم وراثۃ کریمہ، بہترین میراث علم ہے۔ علم چونکہ نور ہے، اور انسان جو نور کو چھوڑ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں الآداب حلل مجددہ۔ آداب، اچھے اخلاق، اچھے اطوار، اچھی سیرت، حلل، یہ ایسے لباس ہیں، یہ ایسے زیور ہیں، مجدد، جو ہمیشہ نئے ہی نئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم جب ایک لباس پہنتے ہیں، ایک کپڑا پہنتے ہیں، سال بعد 2 سال بعد بالآخر وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اگر کوئی لباس پہنتے ہیں تو وہ جیسا ہوتا ہے ویسا رہتا ہے۔ یہ ہیں سارے مادی لباس۔ فرماتے ہیں الآداب، یہ جو آداب ہیں، یہ جو معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارے اخلاقیات ہیں،
جو ہمارے اطوار ہیں، جو ہماری عادات ہیں، یہ ہمیشہ نئی سے نئی ہوتی ہیں، ان میں پرانا ہونے کا کوئی تصور نہیں ہوتا کہ اب یہ بوسیدہ ہو گئی جی، اب یہ ختم ہو گئی، نہ، آپ کو یہ نئی سے نئی جہت عطا کرتی ہیں۔ آپ حسن اخلاق سے انشاءاللہ آگے آئے گا، آپ کی اگر عادات اس سال اچھی ہیں تو جب اگلا سال آئے گا تو وہ بہتر سے بہترین کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، نہ یہ کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، اب وہ ختم ہو چکی ہیں، اب یہ عادات وہ والی نہیں رہی کہ ان پر عمل کیا جائے، نہ۔ اس لیے تو مولا فرما رہے ہیں الآداب حلل مجددہ، جو ہمیشہ نو بنو خلقت، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، یہ ہمیشہ، یعنی ان میں بوسیدہ ہونا، ان کا ختم ہونا، یا ان کا ویسے ہی ایک حالت میں رہنا، نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی طرف تمہیں لے جاتی ہے، یہ آداب۔ الفکر مرآت صافیہ، مرآت کہتے ہیں شیشے کو، اگر شیشہ صاف و شفاف ہو تو آپ اس میں جو چیز بھی دیکھیں گے وہ ویسی آپ کو دکھلائے گا جیسی ہوگی، لیکن اگر شیشہ صاف نہ ہوا تو پھر وہ شے کو ویسا نہیں دکھلائے گا جیسی ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارے روزمرہ کی بات ہے، ہم گھر میں ہر روز شیشہ دیکھتے ہیں، اپنی شکل دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، مثلا مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں الفکر مرآت صافیہ، سوچ، بشرطے کہ وہ سوچ تیری لغویات سے آلودہ نہ ہو، اس میں خواہشات نفسانی کی گندگی نہ پھیلی ہو، اس میں تیری ذاتی پسند اور ناپسند نہ ہو کہ میں کیا پسند کرتا ہوں میں نہیں۔ فرماتے ہیں الفکر، وہ سوچ، وہ فکر کہ جو ان فضولیات سے آلودہ نہ ہو، مرآت صافیہ، یہ ایک صاف و شفاف آئینہ ہے، جیسے آئینہ اجسام کو جیسے ہوتے ہیں ویسا دکھاتا ہے، اگر ہماری سوچ بھی آلودہ نہ ہو تو وہ ہمیں واقع کو، حقائق کو ہمیں ویسا دکھائے گی جیسے وہ ہوں گے۔ اب اس میں سے ایک بڑا پیارا نقطہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم فکر کریں، جب ہم کسی شے کے بارے میں سوچیں، اس وقت ہمارے ذاتی پسند اور ناپسند کو ایک طرف رکھ دیں، ذاتی محبت اور نفرت کو ایک طرف رکھ لیں، جب ہم سوچ کو ان لغویات سے آلودہ نہ ہونے دیں گے تو ہماری فکر اس شے کو ہمیں ویسا دکھلائے گی جیسی وہ حقیقت میں ہوگی۔ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں الفکر مرآت صافیہ، شفاف آئینہ، جیسے اجسام کو جیسے ہوتے ہیں ویسے تمہیں دکھاتے ہیں، اسی طرح شفاف فکر جو ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ ہوگی، وہ بھی معاملات کو، وہ بھی امور کو تمہیں ویسے دکھلائے گی جیسے وہ ہوں گے۔ آگے مولا فرماتے ہیں صدر العاقل صندوق سر رہی، عقل مند کا سینہ اس کے بھیدوں کا مخزن ہوتا ہے، والبشاشۃ حبالۃ المودہ، کشادہ روئی محبت اور دوستی کا پھندا ہے، والاحتمال قبر الغیوب،
اور تحمل و بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ او یا بعض روایت میں یہ جملہ بھی آیا ہے کہ المسالمۃ خباء العیوب، صلح و صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں صندوق کسے کہتے ہیں۔ اردو میں بھی لفظ صندوق استعمال ہوتا ہے، وہ بکسا، وہ چیز کہ جو گھر میں ہم اپنی قیمتی چیزوں کو، جس میں ہم چھپا کے رکھتے ہیں، اچھے کپڑے چھپا کے رکھتے ہیں، زیورات سنبھال کے رکھتے ہیں، پیسے وغیرہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ سر جسے انسان اپنے اندر چھپاتا ہے، ہم اردو میں اس کو راز کہتے ہیں۔ البشاشہ، بشاشہ کا معنی ہوتا ہے طلاقت الواج، یعنی خندہ پیشانی، گشادہ روئی۔ خوب۔ الحبالہ، حبالہ کہتے ہیں وہ جو شکاری شکار پر جاتا ہے تو وہ جو جال لے کر جاتا ہے، جس جال کے ذریعے وہ اپنے اس شکار کو پھنساتا ہے، در حقیقت اس کو حبالہ کہتے ہیں۔ مودت، محبت۔ الاحتمال، احتمال یعنی تحمل العذاب، اذیت کو، مشکل کو، پریشانی کو، سختی کو برداشت کرنا۔ اب ذرا غور کرو، امام علیہ السلام ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ صدر العاقل، جو عقل مند کا سینہ ہے، وہ اس کے رازوں کی صندوق ہے۔ عقل مند کبھی نہ اپنا کوئی راز کسی کے سامنے ظاہر کرتا ہے، نہ کسی کا راز کسی کے سامنے فاش کرتا ہے۔ اس کا اپنا سینہ وہ صندوق ہے اسرار کی، راز اس کے سینے میں رہتے ہیں۔ جیسے آپ گھر میں اپنا سونا اور چاندی یا قیمتی کپڑے وغیرہ ایک صندوق میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں کہ مثلاً آج کل کے مادی دور میں سونا چاندہ یا کسی کی چاندی یا ڈالر وغیرہ پڑے ہوں تو اس کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کسی کو پتہ نہ ہو کہ میں نے کہاں رکھے ہیں۔ عقل مند کا سینہ بھی اس کے رازوں کے لیے یہی کیفیت ہوتا ہے، نہ وہ اپنے راز کسی کے سامنے کشف کرتا ہے، فاش کرتا ہے، نہ کسی کا راز کسی کے سامنے۔ عاقل شخص، پس نکتہ لینا ہے، بات کو سمجھنا ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے راز لوگوں کے سامنے اگلتا رہے یا کسی کے راز لوگوں کے سامنے فاش کرتا رہے تو اس کا مطلب ہے امام علیہ السلام کے اس جملے کی روشنی میں، اس فرمان ذیشان کی روشنی میں وہ بندہ عاقل نہیں ہے، چونکہ امام تو فرماتے ہیں عقل مند کا سینہ رازوں کا صندوق ہوتا ہے، خزانہ ہوتا ہے، اور یہ فاش کر رہا ہے۔ اگلے جملے مولا فرما رہے ہیں البشاشۃ حبالۃ المودہ، آپ کی خندہ پیشانی، ہنس مکھ ہونا، خوش ہو کے کسی کو ملنا، یہ محبت اور مودت کا جال ہے۔ آپ ایک بندے کو ملتے ہیں، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کئی بندے کہتے ہیں یار فلاں بندے کو ملا ہوں لیکن بڑا افسوس ہوا، اس کو ملنے نہیں چاہیے تھا۔ کیوں؟ بڑا بد خلق ہے، اس کے ماتھے پہ ہر وقت شکن رہتے ہیں، جس وقت دیکھو غصے میں نظر آتا ہے، جس وقت دیکھو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی کسی لڑ کے آ رہا ہے یا لڑنے جا رہا ہے۔ اس کے برخلاف ہوتا ہے البشاشہ، خندہ پیشانی۔ نیا بندہ آپ کے سامنے آیا، آپ اس کو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، آپ اس کو خوشی سے ملتے ہیں، آپ اس کو محبت سے ملتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں حبالۃ المودہ، یہ محبت کا جال ہے، وہ آپ کی محبت کے جال میں پھنس جائے گا، وہ آپ کے قریب آ جائے گا۔ خندہ پیشانی سے دل آپ کی طرف کھینچتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس خندہ پیشانی نہیں ہے، لوگ آپ سے دور ہوں گے، کوئی آپ کا کسی کا آپ کو
ملنے کے لیے دل نہیں کرے گا، اس کی کوشش ہوگی کہ فلاں بندے کا سامنا نہ بھی ہو تو اچھا ہے، ہر وقت اس کی پیشانی پہ بل پڑے رہتے ہیں، شکن پڑے رہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں البشاشہ، خندہ پیشانی، ایک شخص ہے، آپ اس کو مسکرا کے ملتے ہیں، آپ ان سے ہنس سے بات کر لیتے ہیں، اس میں کون سا آپ کا جو ہے وہ کوئی خرچہ ہو گیا یا آپ کی سبکی ہوگی؟ اگر ایسا ہوگا اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، گویا آپ نے اس کے دل میں محبت کا بیج بو دیا ہے۔ اور اسی کو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ البشاشہ، یعنی یہ محبت کا جال ہے۔ جیسے شکاری سمندر میں، دریا میں جال کو پھینک کر مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، آپ اپنی خندہ پیشانی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو خرید سکتے ہیں، ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ اگلے جملے مولا فرماتے ہیں الاحتمال قبر العیوب، جو بندہ دوسروں کی دی ہوئی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، جو بندہ اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، جو بندہ تحمل کر لے کسی کی دی ہوئی اذیت پر، جو بندہ مقابلہ بالمثل نہیں کرتا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہے کیا ہے؟ اس کے عیبوں کا مدفن ہے۔ کیوں؟ اگر یہ بندہ مقابلہ بالمثل کرے گا تو ہو سکتا ہے جن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس مزاج کا بندہ ہے، اس کا بھی ان کو پتہ چل جائے گا، تیرے عیب ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اگر تو تحمل کر لے گا، تو برداشت کر لے گا، اور تو مقابلہ بالمثل نہیں کرے گا، بلکہ لوگوں کی دی ہوئی اذیت پر، لوگوں کے فرض کرو دی ہوئی کسی بھی تکلیف کو اگر آپ برداشت کر لیتے ہیں تو جو تیرے اندر عیوب ہیں وہ وہیں دفن رہیں گے، اس کا اظہار نہیں ہوگا، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو پس امام علیہ السلام گویا کہ ہمیں یہ فرمانا چاہتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے عیوب مدفن رہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عیوب کسی پر آشکار نہ ہوں، ان کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو لوگوں کی دی ہوئی اذیت کو، لوگوں کی دی ہوئی تکالیف کو تحمل کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، غصے کو قابو میں رکھنا ہوگا، مقابلہ بالمثل نہیں کرنا ہوگا۔ اگلے جملے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں من رضی عن نفسہ کثر الساخط علیہ، جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ وَالصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ، اور صدقہ کامیاب دوا ہے۔ وَآمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ فِي آجِلِهِمْ، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ اب یہ تین جملے ہیں، ایک میں خود پسندی کا ذکر ہے، ایک میں صدقے کے بارے میں بتایا ہے، اور ایک میں یہ بتایا ہے کیا کہ جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں یہ سب کچھ بروز قیامت ہم جسمانی حالت میں دیکھیں گے۔ تجسم اعمال کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ من رضی عن نفسہ، خود پسندی،
یہ خود پسندی ہے کیا؟ عادت ہے، خصلت ہے۔ خود پسند شخص کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں جاؤں میرا احترام کیا جائے، لوگوں سے اپنے احترام کی ہر وقت توقع رکھتا ہے۔ خود پسند شخص کیا چاہتا ہے؟ میں کسی کو سلام نہ کروں، دوسرے مجھے سلام کریں، میں کسی کا حال احوال نہ پوچھوں، دنیا میرا حال احوال پوچھے۔ خود پسند شخص کیا چاہتا ہے؟ جس محفل میں میں بیٹھا ہوں، جب میں نے اپنی رائے دے دی ہے، کوئی اور میری رائے کی مخالفت نہ کرے۔ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ بسا اوقات کئی اجلاس دیکھتے ہوں گے، میٹنگ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو ہی کسی نے ان کی رائے سے اختلاف کیا، اس کی رائے ہے ایسا ہونا چاہیے، دوسرے نے کہا ایسا ہونا چاہیے، وہ اس اختلاف رائے کو اپنی مخالفت سمجھتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ بندہ خود پسندی میں مبتلا ہے۔ دوسرے کی بات کو مخالفت کیوں سمجھتا ہے؟ وہ اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں نے یہ کہہ دیا، بس میرے کہنے کے بعد اس نے یہ دوسری بات کیوں کی ہے، اسے خود پسندی کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بندہ خود پسندی کا، بس میں جو کہتا ہوں وہی حق ہے، میں جو سوچتا ہوں وہی درست ہے، میں جو کرتا ہوں وہی صحیح ہے، معصوم فرماتے ہیں جو اس خود پسندی میں مبتلا ہو گیا، جس میں آ گئی اور اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنے کام کے مقابل میں کسی اور کی سوچ اور رائے کا وہ قائل نہیں ہوتا، معصوم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کاسر الساخط علیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ اس کی ذہنیت کو دیکھ لیں گے، لوگ اس سے دور ہوں گے، اس پر ناراض ہونے والے زیادہ ہوں گے، چونکہ وہ تو ہر وقت اسی سوچ میں ہوگا کہ بس جو میں نے کہا یہی درست ہے۔ او بھائی، تو نے کہا ہے وہ تیرے لیے درست ہے، دوسرا بھی تو عقل مند ہے، اس کی بھی تو ایک سوچ ہے، اس کی بھی ایک رائے ہے۔ لہذا اس جملے سے ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پہنچنا چاہیے کہ اگر ہم کبھی کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور وہاں رائے لی جا رہی ہو، کسی میٹنگ میں ہیں، کسی اجلاس میں ہیں، وہ چاہے تنظیموں کے ہوں، وہ چاہے جماعتوں کے ہوں، چاہے ہم گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی فیملی میں ایک بات پر ہو رہی ہے اور اس میں رائے لی جا رہی ہے، تو مخالف رائے کو اپنا مخالف رائے دینے والے کو اپنا مخالف نہ سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا عقل کہہ رہا ہے، اس کی سوچ کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس فکر کو اپنا لیا کہ جو میری رائے کے خلاف دیتا ہے بس وہ میرا مخالف، اس کا مطلب ہے آپ نے خود پسندی کی بیماری آپ کو لاحق ہو گئی ہے، اور جب آپ خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں گے پھر آپ کی اپنی مشکلات میں اضافہ ہوگا، کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگلے جملے میں مولا فرما رہے ہیں کہ صدقہ کامیاب دوا ہے۔ کیوں؟ صدقہ دوا، علاج۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی مستحق کو، کسی بھی شخص کو قربتاً اللہ کچھ عطا کرنا، یہ صدقہ ہے۔ ایک صدقات واجب ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہو گیا جس کا قرآن میں حکم ہے، ایک صدقات مستحب ہوتے ہیں جو روز مرہ دیتے ہیں، ہم سفر پہ دیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں صدقہ دیتے ہیں، ہم کوئی بڑا کام شروع کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں۔ جب ہم کسی مستحق کو قربتاً اللہ کچھ مال دیں گے
اور وہ مال جب اس کو بغیر معاوضے کے ناقابل واپسی ملے گا تو اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، تو وہ جو دعا نکلے گی وہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ پوری توجہ کرنا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کیا فرمایا؟ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ آج کل پوری دنیا میں کرونا پھیلا ہوا ہے، ویکسینیں ایجاد ہو رہی ہیں، طرح طرح کے علاج کیے جا رہے ہیں، سب ہونے چاہیے، اس میں شریعت میں کوئی مانع نہیں ہے، لیکن ایک علاج اس کا صدقہ بھی ہے۔ اگر ہم صدقے کے ذریعے اس کا علاج کریں تو امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ صدقہ کیا ہے؟ کامیاب دوا ہے۔ تو ہمیں ان حالات میں صدقے کے ذریعے بھی اپنا علاج کرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں اعمال العباد فی عاجلہم نصب اعینہم فی آجالہم۔ یہ تجسم اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ اس موجودہ دور میں ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آتی، یعنی ہم کوئی برائی کرتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی، کوئی اچھائی کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن قرآن مجید اشارہ فرما رہا ہے اس طرف کہ یہ جو فرمان ہے، مثلا قرآن مجید میں یہ ہے سورہ زلزلہ میں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ اس دن لوگ گروہ گروہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اب توجہ کرنی ہے، امام علیہ السلام بھی، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ نہج البلاغہ تفسیر ہے قرآن مجید کی، تو اس میں امام بھی وہی فرما رہے ہیں کہ انسان جو کچھ اس دنیا میں کرتا ہے وہ اس کو آخرت میں دیکھے گا۔ تجسم اعمال، تیرے اعمال نیک ہوں گے تو وہ بھی جسمانی شکل میں تیرے سامنے ہوں گے، تیرے اعمال جو اچھے ہوں گے وہ بھی جسمانی شکل میں تیرے سامنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرامین محمد و آل محمد کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔